رمضان کا آخری عشرہ اور ایک سوال جو ہم سب کے ذہن میں گونجتا ہے، کیا لیلۃ القدر وہ رات جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے؟ اس میں ہاتھ اٹھا کر مانگی گئی ہر دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے؟ کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جس کا تعلق سیدھا سیدھا ہمارے ایمان، تقدیر پر یقین اور دعا کی طاقت سے ہے۔ تو آئیے آج اس اہم موضوع کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن کن چیزوں پہ بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ لیلۃ القدر اتنی عظیم کیوں ہے، پھر ہم دعا کی اصل طاقت کو جانیں گے، اس کے بعد سب سے بڑے سوال پر آئیں گے کہ کیا دعا تقدیر بدل سکتی ہے، پھر دیکھیں گے کہ دعا کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہیں، اور آخر میں بات کریں گے کہ اس رات مانگنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے۔ تو آئیے اپنے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ آخر کیوں یہ ایک رات اتنی غیر معمولی اور اتنی طاقتور مانی جاتی ہے۔ یہ سوال واقعی سوچنے والا ہے نا؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف ایک رات کی عبادت 83 سالوں کی مسلسل عبادت سے بھی زیادہ قیمتی ہو جائے؟ آخر اس ایک رات میں ایسا کیا خاص ہے؟ اور اس کا جواب وہ ہمیں کہیں اور سے نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ یہ آیت اس رات کی بے مثال اہمیت کی بنیاد ہے۔ یہ کوئی انسانی سوچ یا اندازہ نہیں بلکہ اللہ کا وعدہ ہے، ایک ایسی حقیقت جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور جب ہم اس کا حساب لگاتے ہیں نا تو یہ بات اور بھی حیران کن ہو جاتی ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال اور 4 مہینے، سوچیں ذرا، یہ ایک پوری انسانی زندگی ہے۔ اللہ ہمیں ایک رات کی عبادت کا اجر ایک پوری زندگی کی عبادت سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا کیا ہی شاندار مظاہرہ ہے۔ اچھا، تو اس رات کی فضیلت تو سمجھ آ گئی، لیکن اس کا دعا سے کیا تعلق ہے؟ اس رات کی اہمیت صرف عبادت کے بے پناہ اجر میں نہیں ہے، بلکہ اس کا براہ راست تعلق دعا کی طاقت سے ہے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سب کچھ آ کر جڑتا ہے۔ یہ اس رات کا سب سے اہم اور فیصلہ کن پہلو ہے۔ اسی ایک رات میں آپ کے، میرے، ہم سب کے اگلے پورے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کون پیدا ہوگا، کس کی وفات ہوگی، کس کو کتنا رزق ملے گا، ہر چیز کا فیصلہ اسی رات ہوتا ہے۔ اور پھر آتی ہے یہ حدیث جو ساری بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اگر تقدیر کے فیصلے سنائے جا رہے ہیں تو دعا ہی وہ واحد طاقت ہے، وہ واحد عمل ہے جو ان فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہاں آ کر ہم اپنے سب سے مرکزی سوال پر پہنچتے ہیں۔ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے تو پھر دعا اسے کیسے تبدیل کر سکتی ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی الجھن میں ڈالتی ہے نا؟ یہ ایک منطقی سوال ہے جو بہت سے ذہنوں میں آتا ہے۔ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا ہے تو دعا کیا کر سکتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تقدیر کے تصور کو تھوڑا گہرائی میں دیکھنا ہوگا۔ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے پہلے تقدیر کی اصطلاح کو آسان لفظوں میں سمجھنا ہوگا۔ تقدیر کا مطلب ہے اللہ کا طے شدہ فیصلہ، لیکن یہ فیصلہ اتنا سیدھا اور سادہ نہیں ہے جتنا ہم سوچتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ تقدیر کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک ہے تقدیر مبرم، اسے آپ کہہ لیں کہ یہ فائنل یا ایبسلیوٹ فیصلہ ہے، یہ اٹل ہے۔ اور دوسری ہے تقدیر معلق، یعنی کنڈیشنل یا معلق فیصلہ۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو کسی شرط سے جڑا ہوا ہے۔ مثلاً یہ لکھا ہے کہ اگر بندہ دعا کرے گا تو اس کی عمر میں برکت ہوگی ورنہ نہیں، تو دعا وہ شرط پوری کرتی ہے جو اس فیصلے کے نتیجے کو بدل سکتی ہے۔ تو اب سمجھ آیا کہ جب حدیث میں کہا گیا کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے تو اس سے مراد یہی تقدیر معلق ہے۔ دعا وہ عمل ہے، وہ ٹول ہے جو اللہ نے خود ہمیں دیا ہے تاکہ ہم ان مشروط فیصلوں پر اثر انداز ہو کر اپنی قسمت کو بہتر بنا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ دعا میں تقدیر بدلنے کی طاقت ہے، لیکن کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ یہاں پر ہمارا اپنا کردار، ہماری نیت اور ہمارے اعمال کا کردار شروع ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں جو ہماری دعا کو اور مضبوط بناتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم ہے خلوص نیت، یعنی دعا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ پھر اللہ کی تعریف سے شروع کرنا، اپنے گناہوں سے سچے دل سے معافی مانگنا، صبر کے ساتھ جواب کا انتظار کرنا اور یہ یقینی بنانا کہ ہماری روزی حلال ہو۔ یہ سب چیزیں قبولیت کے امکانات کو بہت بڑھا دیتی ہیں۔ اور بالکل اسی طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو دعا اور قبولیت کے بیچ میں دیوار بن جاتے ہیں۔ احادیث میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ شراب پینے کا عادی شخص
والدین کا نافرمان، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا اور وہ شخص جو دل میں دوسروں کے لیے بغض اور کینہ رکھتا ہو، ان کی دعائیں قبولیت کے دروازے پر جا کر رک سکتی ہیں۔ آئیے اب اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب یہ اتنی طاقتور رات ہے، جب رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تو ہمیں اپنے رب سے آخر مانگنا کیا چاہیے؟ یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر لیلۃ القدر مل جائے تو کیا مانگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختصر مگر جامع ترین دعا سکھائی۔ یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ اللہ کے عفو یعنی درگزر کا سوال ہے، کیونکہ اگر اللہ نے درگزر فرما دیا تو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں خود بخود مل جاتی ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کے آخر میں ایک سوال ہر ایک کے لیے اور میرے لیے بھی۔ اگر آج رات آپ کو یہ یقین کامل ہو کہ جو مانگیں گے وہ ملے گا، تو آپ کی ترجیحات میں سب سے اوپر کیا ہوگا؟ یہ رات سوچنے کا اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو ایک نئی بلندی پر لے جانے کا ایک انمول موقع ہے۔